الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 116 اور 117 ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، بے شک جو لوگ کافر ہیں ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی لوگ رہنے والے ہیں دوزخ میں، ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، اس کی مثال کَمَثَلِ رِیحٍ فِیہا سِرٌّ، جیسے ہوا جس کے اندر سردی ہو، پالا ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، جا لگی ایک ایسی ظالم قوم کی کھیتی کو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فَأَهْلَكَتْهُ، اس کو جا کر ہلاک کر دے، کھیتی کو برباد کر دے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ کافر اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں کفار کے بارے میں بہت بڑی نعمتیں جو ان کے حق میں قیامت کے دن وبال بن جائیں گی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ مال اور اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ مال کی وجہ سے انسان دنیا کی زندگی بہت اچھی گزار لیتا ہے، دنیا کے اندر عیش کے ساتھ رہتا ہے، اور اولاد کی وجہ سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرا آسرا بنیں گے، میرے مرتے وقت میرا آسرا بنیں گے، میرے مرنے کے بعد یہ میرا نام روشن کریں گے، میرے مرنے کے بعد یہ میرے بنایا ہوا ترکہ، میری بنائی ہوئی جائیدادیں ان کو سنبھالیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ نعمتیں مال اور اولاد مسلمان کے حق میں تو بہت مفید ہیں۔ ایمان والے کے لیے مال اور اولاد، مال کو جب اللہ کی اطاعت میں خرچ کرے گا، جیسے اللہ نے چاہا ویسے خرچ کرے گا، چاہے اپنی ذاتی ضرورت پر ہی کیوں نہ خرچ کرے، اللہ کی منشا کے مطابق جب مال خرچ کرے گا تو یہ مال اس کا خرچ کیا ہوا ضائع نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن اس کے لیے نیکیوں کا سبب بنے گا۔ جب اللہ کی منشا کے خلاف خرچ کرے گا تو پھر یہ وبال بنے گا۔ اور اسی طرح اولاد، جس اولاد کی مسلمان نے تربیت کی ہو، ایمان والے نے تربیت کی ہو، تو وہ اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، مرنے کے بعد بھی اس کا نامہ اعمال کھلا ہوگا۔ جب اولاد کو اس نے نیکی پر لگایا تو وہ نیکی کرتے رہیں گے، والدین کا کھاتہ کھلا رہے گا، اولاد عمرہ کرے گی، اولاد حج کرے گی، اولاد زکوٰۃ دے گی، اولاد صدقات کرے گی، اولاد نوافل پڑھے گی، تو والدین کا کھاتہ کھلا رہے گا۔ اولاد کے ہر عمل میں ایمان والے والدین ان کو اللہ تعالیٰ اولاد کے عمل میں شریک کرتا ہے، ان اولاد کا عمل کا ان کو صلہ ملتا رہتا ہے۔ لیکن جو کافر ہیں، فرمایا کہ یہ ان کے مال اور ان کی اولاد قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ کافر وہ اپنے مال اور اولاد بسا اوقات دنیا میں اچھے کاموں میں لگاتا ہے، مال کے لیے وہ رفاعی کام کرتا ہے، مال کے ذریعے رفاعی کام کرتا ہے۔ مثلا بڑے بڑے ہسپتال بنوا دیے، بڑی بڑی پلیں تعمیر کر دیں، بڑے بڑے انہوں نے رفاعی کام کر دیے، تو فرمایا کہ یہ مال ان کے لیے وبال بن جائے گا۔ قرآن حکیم خود فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ جب انسان ان پر امید لگاتا ہے اور وہ امید پر پورا نہ اترے تو یہ مال اور اولاد وبال بن جاتی ہے۔
فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، تمہارے مال اور تمہارے اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں جو میں تمہیں اللہ کے ہاں مرتبے کے اعتبار سے قریب کر دیں۔ تو مال اور اولاد اللہ کے ہاں مرتبے کے اعتبار سے اس وقت قریب کریں گے جب انسان کا ایمان بھی ہوگا۔ ایمان کے بغیر مال اور اولاد کسے کھاتے کے نہیں ہوں گے۔ ایمان کے بغیر مال اور اولاد انسان کے لیے کچھ مفید نہیں ہوں گے۔ ایمان ہوگا تو مال بھی مفید ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، اعتقاد درست نہیں ہوگا، عقیدہ درست نہیں ہوگا، بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی تو مال اور اولاد کبھی مفید ثابت نہیں ہوگی۔ تو لیکن کافروں کے بارے میں فرمایا ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ انہوں نے دنیا میں بڑے بڑے رفائی کام کیے ہوں گے، لوگوں کی بڑی بڑی بھلائیاں کی ہوں گی، لوگوں کے ساتھ انہوں نے خیر خواہی کی ہوں گی، بڑے بڑے انہوں نے رفائی کام کیے ہوں گے، کسی کو نلکے لگوا کر دے رہے ہیں، کسی کو موٹریں لگوا کر دے رہے ہیں، کسی کو سولر پینل دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ جو ہے نا مالی اعتبار سے بہت معاونت کر رہے ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کو آخرت میں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان ہی ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کے بعد جتنے اعمال کیے جائیں وہ اللہ ایمان کی وجہ سے وہ اعمال ثمرات بنتے جائیں گے اور قیامت کے دن وہ مفید ثابت ہوں گے۔ تو فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، فرمایا ہمیشہ رہیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان اولاد کی وجہ سے بخیل بن جاتا ہے، اولاد کے حق میں بخیل اور بزدلی سے کام لیتا ہے۔ جب اولاد ہو جائے نا اپنا مال ضائع نہیں کرتا، خرچ نہیں کرتا کہ میرے بچے ہو گئے ہیں میں ان پر لگاؤں گا، اللہ کے راہ میں بھی خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر فرمایا لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، فرمایا ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں رکھ دی گئی ہے، مال کے ذریعے میری امت کو آزمایا گیا ہے، کیونکہ مال جو ہے نا یہ اس کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت شدید ہے، مال کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ اور ایسا یہ ہوا کہ رب کائنات نے مال کو آزمائش بنایا ہے۔ اور اگلی آیت میں کفار کے مال خرچ کرنے کی مثال بیان فرمائی، فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، کافروں نے دنیا میں جو رفائی کام کیے، دنیا میں بہت کچھ انہوں نے مال لگایا، امداد کی، غرباء کی امداد کرتے ہیں، مساکین کی امداد کرتے ہیں، یتامہ پہ دیتے ہیں اور بیواؤں پر خرچ کرتے ہیں، ان لڑکیوں کو دیتے ہیں جن کا جہیز نہیں ہوتا ان کو جہیز کا سامان بنا کر دیتے ہیں، اسی طرح بڑے بڑے کام کرتے ہیں، رفائی کام کرتے ہیں، سمندروں کے اندر انہوں نے پلیں بنا دی ہیں، یہ بڑے بڑے جو کام کر رہے ہیں، فرمایا اور اس کام پر انہوں نے امید لگائی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ فرمایا کمثل ریح فیہا صر اصابت، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہوا ہو، اس کے اندر سخت سردی ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، ظالم قوم کی کھیتی کو جا پر پڑے، فاہلکت ہو، اس کو ہلاک کر دے۔ جیسے ایک آدمی نے کھیتی کاشت کی، کھیتی کاشت کرنے کے بعد وہ کھیتی برآمد ہونے لگی، اس نے امید لگا لی یہ میری کھیتی اب برآمد ہو گئی ہے، اب میں اس سے بہت فائدہ اٹھاؤں گا، اب اس کو جو ہے نا کاٹوں گا، اس کا جو اناج ہے اس کو حاصل کروں گا، اس کے پیسوں سے اپنے پلاٹ خریدوں گا، اس کے پیسوں سے بڑے بڑے بزنس کروں گا، کاروبار کروں گا، اس کے پیسے سے اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا، تو بڑی بڑی امیدیں لگائی ہوتی ہیں۔ اسی طرح کفار نے بھی اپنا مال خرچ کر کے امیدیں لگائی ہیں، فرمایا ان کی مثال قیامت کے دن یوں ہوگی، فرمایا کہ جیسے ایک آدمی کی کھیتی ہو، اس پر جو ہے نا اچانک سردی پڑ جائے، اچانک کوئی ایسی آفت پڑ جائے، وہ کھیتی ہلاک ہو جائے، جیسے وہ مایوس ہو جاتا ہے، اسی طرح کافر بھی قیامت کے دن مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کا مال خرچ کیا ہوا ان کے لیے وبال بن جائے گا۔ فرمایا وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ تو ظلم کرنے والے نہیں ہیں، وما ربک بظلام للعبید، اللہ رب العالمین تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو احسانات کیے، اللہ کے وہ احسان فراموش بن گئے، اللہ نے بے شمار احسانات کیے، وہ اللہ کے احسانات کو بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی، توانائی، حواس ظاہرہ عطا فرمائے، حواس باطنہ عطا فرمائے، عقل جیسی نعمت عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا، انبیاء مبعوث فرمائے، انبیاء کے نائبین آتے رہے، کتب بھیجیں، صحائف بھیجے، اللہ نے ہدایت کے لیے اس پوری کائنات کو ایک گلدستہ بنا کر پیش کر دیا کہ اس کو دیکھو اور تم ہدایت حاصل کرو۔ تو اللہ نے تو احسانات فرمائے، یہ احسان فراموش بن کر اللہ کے احسانات پر پانی پھیرتے ہوئے انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی، اپنے آپ پر دنیا میں بھی ظلم کیا، جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے وہ مقصد بھول گئے۔ تو فرمایا وما ظلم، قیامت کے دن جو ان کو سزا دی جائے گی تو اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کی یہ صفت ہی نہیں ہے بندوں پر ظلم کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے بڑے محبوب ہیں، لیکن جب کسی کو سزا دے گا تو وہ اس کا عین انصاف ہوگا، جب کسی کو رحمت کرے گا تو وہ اس کی خاص عنایت ہوگی، اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخلہ کرے گا۔ کوئی آدمی میرٹ کی بنیاد پر یہ نہ سمجھے کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں گا، ہاں اللہ کی رحمت شامل حال ہو پھر آدمی جنت میں پہنچے گا۔
لیکن جس کو سزا دی جائے گی یہ اٹل بات ہے کہ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، فرمایا وہ اپنے آپ پر خود ظلم کر رہے تھے، ان کے ساتھ عین انصاف کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے مواخذے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔